بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب اس مہینے کی بابرکت اور فضیلت سے وابستہ ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور نور والا رحمت والا مہینہ ہے۔ ماہ ربیع النور 12 ربیع النور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ آقا نامدار مدینہ کی تاجدار دونوں عالموں کی مختار شافی اور روز و شمار رحمت پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور تشریف لا کر ساری دنیا کو کہا جاتا ہے، کسی روایت میں ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو بہت سارے جو بت پرستی کرتے تھے ان کی بتیں جو ہیں خود بخود گر گئیں، اور یہودی عالم میں سے ایک عالم تھا، اس نے خود کہا کہ آج تمام مسلمانوں کا آخری نبی پیدا ہو گیا، آج ہم برباد ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خود حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آپ کو گود میں لیا تو میرے شکم کی دودھ جو تھی وہ سوکھ گئی تھی، وہ اللہ کی رحمت سے یہ رحمت والا بچہ تھی کو جب میں نے گود میں لیا تو میری شکم بھر گئی۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ دودھ دیتی تھی اور دودھ دینے سے بالکل کافر ہو گئی تھی، اتنی بوڑھی ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میرے گھر پہ تو میری اونٹنی جو ہے دودھ دینے لگی، سبحان اللہ۔ اور میں جس گدھی پر سوار تھی وہ گدھی ایک قدم چلتی تھی تو وہ رک جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے گود میں لیا اور وہ گدھی اس قدر دوڑنے لگی تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور وہ شجر جو سوکھ گیا تھا اس قدر ہرا بھرا نکھر گیا، اور پھل اس طرح اس میں لدی ہوئی ہو گئیں، بعض روایتوں میں ہے کہ درخت جو ہے پھلوں سے بالکل جھک گیا، اور سارے جہاں میں رحمت و برکات کی فیض و برکات ہونے لگی۔ آپ کی آمد کی خوشی میں جتنے بھی بتیں تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ بتوں کی پرستش لوگ جو ہے ان کی نجومی نے کہا کہ آج مسلمانوں کا آخری نبی دنیا میں تشریف لے آیا، آج ہم برباد ہو گئے۔ ناظرین، ماہ ربیع النور کا مہینہ 12 ربیع النور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا واقعہ میں بیان تو نہیں کر سکتا، ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانشراح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی ذکر کو بلند فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو ساری جہاں کا رحمت بنا کر بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس مہینے میں جتنے بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے اتنے ہی کم ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس مہینے کو پا کر اور اس مہینے کی وہ فیض و برکات کو حاصل نہ کر سکے تو بدبخت ہے وہ لوگ جو اس مہینے کو پائیں اور اس مہینے کی برکت اور فیض کو نہ حاصل کر سکے۔ جتنے بھی چاہیں درود و سلام کثرت سے پڑھیں، اور اس مہینے میں عبادات ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی نوافل نماز ہے۔ ماہ ربیع النور کا پہلی تاریخ سے 2 رکعت نوافل نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت والی پڑھیں، مگر نوافل نماز روزانہ ماہ ربیع النور کا مہینہ میں آپ پڑھیں، اس کی فیض و برکات سے آپ مستفید ہو جائیں گے، اور درود السلام کثرت سے روز پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے آپ کو مستفید فرمائے گا۔ اور
اس مہینے میں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی رحمت اور برکت سے سرفراز فرمائے، اور اس مہینے میں جتنے بھی ہم سب سے ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ہم لوگ بھیج سکیں اور پڑھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔